ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل تعریف اور مبارکبادی کے لائق آپ تمام حضرات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ رمضان کی عبادتوں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بندہ بہت کچھ سوچتا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تدبیر کند بندہ، تقدیر خند زندہ۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اللہ ہے، میں نے ایسے پہچانا، اللہ ہے میں نے ایسے پہچانا جہاں میرے ارادے ہونے کے بعد بھی میں اس کو پورا نہیں کر سکتا، تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور ذات ہے جس کے فیصلوں کے سامنے ہماری کچھ نہیں چلتی۔ یقیناً آپ حضرات رمضان کی روزوں کی تھکن، تراویح کی تھکن اور دن کی مصروفیت اور مشغولیت کی تھکن کے ساتھ یہاں جمع ہیں، لیکن ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ادا کر رہے ہیں، اس لیے تھکن کو تھکن مت سمجھیے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کرتے۔ ایک تو شد میزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے۔ کمر کو کسنے کا مطلب ہے عبادتوں میں کثرت، اور دوسرا اشارہ ہے گھر والی سے دوری، تاکہ عبادت میں مکمل انہماک ہو۔ دوسرا کام آخری عشرے کے اندر احیا لیلہ،
راتوں میں جاگا کرتے تو یہ آخری عشرے کی راتیں جاگنے کی ہی ہیں. تھکن کے باوجود تو سرکار جو کام کرتے تھے وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. برابری تو نہیں کر سکتے لیکن جو ہم سے بن پڑتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ نخل اللہ اصل بنا کر قبول کر لے. تیسرا کام کرتے تھے گھر والوں کو بھی سونے نہیں دیتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود عبادت میں لگتا ہے, گھر والوں کو سب کو سلا دیتا, تم لوگ سو جاؤ. لیکن سرکار اخیر عشرے میں گھر والوں کو بھی سونے نہیں دیتے تھے, ان کو بھی جگاتے تھے, ان کو بھی عبادت میں لگاتے تھے. تو اس لیے اس وقت میں جو تھکے تھکے چہرے آپ حضرات کے ہیں, یقیناً آج کی یہ تھکن کل کی راحت کا پیش خیمہ ہے. انشاءاللہ موت کے بعد جب ہم اللہ سے ملاقات کریں گے, اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے, تو انشاءاللہ پوری بشاشت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ سے ملاقات کریں گے. میں خود بھی لمبی بات کرنے کے موقف میں نہیں ہوں. تقریباً 1 مہینے سے زائد عرصہ ہوا جو آپ حضرات کی خدمت نہیں کر سکا, لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ جس میں آج جمعہ کی رات ہے. کون سی رات ہے؟ اور تاخرات ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس رمضان میں جمعہ کی رات اگر تاخرات میں آ جائے, جس رات میں جمعہ کی رات اور تاخرات, وہ 101 شب قدر والی رات ہوتی ہے. تو آج اللہ کے فضل سے جمعہ کی رات بھی ہے اور جفت رات نہیں ہے بلکہ تاخرات ہے. تو اس لیے پوری بشاشت سے بیٹھیے. اور ابھی معلوم ہوا ذمہ داروں سے کہ سحر کا انتظام بھی ہے, تو گھر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ انفرادی عبادتوں کے لیے بھی وقت دیا جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ 1 مہینے کے وقفے کے بعد آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. کچھ ضروری بات اس وقت میں آپ سے کرنے کی ہے, لیکن آپ حضرات تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دیں تو انشاءاللہ ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے کر دیں گے, ایک 30-40 منٹ کی بات, تاکہ پورے مہینے کا نچوڑ ہمارے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے بھائی؟ اس وقت میں پوری دنیا رمضان کی اوقات گزار رہی ہے. جہاں جہاں مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر, کہیں تاخرات ہے کہیں جفت ہے, لیکن سب کے سب رمضان کے اوقات میں لگے ہوئے. 1 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھانے کا ٹائم ٹیبل بدل گیا, نمازوں کا نظام بدل گیا, ہماری روٹین کے جو کام تھے وہ کام ہم نے آگے پیچھے کر لیے, اور کسی کو بھی اس کے اوپر شکایت بھی نہیں ہے. کسی کو شکایت ہے کیا؟ عورتوں کا نظام بھی بدل گیا. وہ کہاں 8 بجے چولہا سلگاتے تھے, اور کہاں 2 بجے رات کو جی صاحب چولہا سلگانا پڑ رہا ان کو. نظام بدل گیا نہیں بدل گیا؟ عورتوں کا نظام بھی بدل گیا, مردوں کا نظام بھی بدل گیا, کاروبار کا نظام بھی بدل گیا. ماشاءاللہ کاروبار والوں کو تو پوچھنا ہی کیا ہے, ان کا تو رات دن ہے دن رات ہے, بلکہ دونوں مل کے ایک ہی ہے. دن دن بھی ہے رات رات بھی ہے, دونوں کے دونوں کاروبار کے ہو گئے. پورا نظام بدل گیا. پھر اس میں کھاتے پیتے رہے تو کچھ مسئلہ تھا, بھوکے رہ کے کرنے کا مسئلہ اس کو بھی تیار ہے. بھوکے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, رات میں کھڑے ہونا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے,
پورا نظام بدل گیا اور سب لوگ جو نظام آسمان سے ملا اس نظام پر ہم لوگ راضی ہیں اور اس پر چل رہے ہیں. چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ اتنا کچھ جو نظام بدلنے کے بعد بھی ہم مطمئن ہو کر اس میں ایڈجسٹ ہو گئے اور اپنے آپ کو اس میں لگایا، اس لیے کہ اتنا بڑا نظام جو بدلا اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے. ابھی سورہ قدر آپ نے سنی، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ رات ہے جس میں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے فرشتوں کو لے کر اترتے ہیں جی، اور جو جس عبادت میں لگا ہوا ہے اس عبادت کی مقبولیت کی دعا کرتے ہیں فرشتے. اتنا پورا نظام اللہ کی طرف سے ہم بندوں کے لیے جو بنایا گیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے قرآن کریم. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم. قرآن کو اللہ نے اس رات میں اتارا. دن میں اتارا، رات میں اتارا؟ قرآن کو اللہ نے، ارے تو بولو، رات میں اتارا. اور ہم لوگ پورے ختم قرآن کب پڑھتے ہیں؟ دسترخوان بچھا کو پورے ختم قرآن دن میں کر رہی، جبکہ اللہ میاں قرآن اتار رہا ہے کب؟ رات میں. حافظ صاحب تراویح میں قرآن مکمل کر رہے ہیں کب؟ رات میں. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن اترا رات میں. یہ قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات میں اتارا اس رات کو سال بھر کی راتوں کی سردار بنا دیا. اس لیے اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، توفیق ملی اوابین پڑھے، تراویح پڑھے، دعا ہوئی، جتنے اعمال ہوئے یہ سب عبادتیں 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر والی عبادت ہوئی ہماری. اور اس کے بعد بھی جو کریں گے وہ سب 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت والی ہوگی. کیوں؟ اس واسطے کہ اس رات میں سورج نہیں نکلتا، بلکہ اس رات میں اصل ہوا تھا کیا؟ قرآن کا اترنا ہوا. وہ قرآن کی نسبت سے رات بھی بڑی ہو گئی، مہینہ بھی بڑا ہو گیا. رمضان پورے سال کے مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ کہلاتا. اسی لیے پورا نظام بدل بھی گیا تو بھی ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ آنکھ نہیں کھلی تو بن سری کا بھی دبانے تیار ہے مگر آگے پیچھے کرنے تیار نہیں ہے. معلوم ہوا ہر فیصلے کے لیے ہم تیار ہیں. رات بڑھ گئی، مہینہ بھی بڑھ گیا، اور اس کے اندر عبادتوں کا ثواب بھی بڑھ گیا. یہ سب قرآن کی نسبت سے ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اترنے کے جشن کے طور پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ سال میں ایک مرتبہ پورے قرآن کا دور کرو. اور سب سے پہلے یہ دور کروایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل دونوں سے دور کروایا. یہ ملصابہ نکالے سو نہیں ہوتا طریقہ. بخاری اٹھا کے دیکھو، فَيُدَارِسُهُ القرآن. حضرت جبرائیل رمضان کے مہینے میں آ کر قرآن سرکار کو سناتے اور سرکار قرآن حضرت جبرائیل کو سناتے.
تو یہ قرآن کے پڑھنے کا رات میں قرآن کے سننے اور سنانے کا جو نظام ہے، یہ سب سے پہلے سرکار اور حضرت جبرائیل کر کے امت کو بتلایا کہ یہ رمضان میں یہ کرنا ہے۔ اسی لیے امت 1400 سال سے برابر کر رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جب بھی موقع ملے گا یہ امت کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ جب اتنی بڑی نسبت قرآن کریم کی ہم لوگوں کو ملی ہے، تو قرآن کریم کے بارے میں ہمارے پاس جو احساس ہے صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس وقت میں قرآن کے بارے میں 3 باتیں سیکھ کر جاؤ اور اس کو محفوظ رکھ لو۔ انشاءاللہ جب جب یہ باتیں ہمارے ذہن میں یاد آتی رہیں گی، قرآن کریم سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا رہے گا۔ سب سے پہلی بات قرآن کریم کے بارے میں یہ یاد رکھنا، قرآن کریم کی عجیب شان ہے، دنیا کی کسی کتاب کی وہ شان نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب، یہ جو جیسا حافظ صاحب قرات کرے لہن میں پڑھے نا، کچھ تو بھی کتاب پڑھ کے بتاؤ، اردو کی صحیح، اردو کی، انگلش کی، کوئی سی بھی ایک کتاب، میڈیکل کی، سائنس کی، کوئی سی بھی ایک، دنیا کی کوئی کتاب ایسا نہیں پڑھ سکتے جیسا قرآن کو لہن کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی جب آدمی قرآن پڑھتا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی رونے لگتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ آدمی سمجھ رہا نہیں، لیکن اس کے باوجود آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب آدمی پڑھے لیکن آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پڑھا۔ سن رہے ہیں؟ کوئی کتاب نہیں ہے دنیا کی، نہ پہلے سے نہ اب، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے پڑھا، الف سے لے کے والناس تک۔ نبی نے بھی پڑھا۔ جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہے، صرف انہوں اکیلے ہی فرشتوں میں اکیلے پڑھ سکے۔ فرشتوں کو قرآن پڑھنے کا اختیار نہیں دیا گیا، کوئی فرشتہ قرآن پڑھ نہیں سکتا، صرف جبرائیل علیہ السلام پڑھ سکتے۔ اس لیے حدیث میں ہے جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اپنے ہونٹ، سو رہے ہیں، سن رہے نا، یہ ہونٹ اپنے ہونٹ پڑھنے والے کے ہونٹ کے قریب لگا دیتا ہے۔ کون؟ ہاں، پھر اس میں گٹکا ہے نا، اس میں گٹکا ہے نہیں ہے، کھینی ہے، گٹکا ہے، تھوزن ہے، باٹنا تو پوچھو نہ کو، پھر وہ بیڑیاں کاڑیاں الگ ہی ہے۔ اب کیسا فرشتہ منہ لگیں گے جی؟ لائیو بنا رہے ہیں، پھاٹ رہے ہیں، ڈالے رہے ہیں، کیا ہو رہا محسن بھائی بولے تو لائیو بنا رہے ہیں۔ کھاؤ نکو، کون بول رہا؟ فرشتہ آتا تھوک ہو جاتا۔ جب قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ پڑھ نہیں سکتا نا، تو قرآن کا مزہ اٹھانے کے لیے اپنے ہونٹ پڑھنے والے کے ہونٹ کو لگاتا ہے تاکہ وہ قرآن کی نورانیت، قرآن کا مزہ خود فرشتہ حاصل کر سکے۔ کیا خوش نصیبی ہے، کیسا کلام ہے۔ دنیا میں آسمان سے قرآن ہی نہیں، قرآن کے علاوہ بھی کتابیں آئیں، لیکن کسی کتاب کے بارے میں اللہ نے پڑھا نہیں۔
جبرائیل نے پڑھا نہیں، لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے، اللہ نے بھی پڑھا، سرکار نے بھی پڑھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی پڑھا۔ ان تینوں کے پڑھنے کی برکت یہ ہوئی کہ ہم بھی پڑھ سک رہے ہیں، ہم بھی پڑھ سک رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے اتنی بڑی چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے اخیر تک پڑھے۔ اگر ہم پڑھنے لگیں، ذرا کالر چھٹکتے نہیں چھٹکتے ہیں؟ سی ایم کا خالی وہ افطار پارٹی کا وہ فلیتا آیا تو دیکھ لے رہا، آنکھیں لگا لے رکھ لے رہا، نہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں ہے، مگر ایسا خوش ہو رہا، میرے کو آ، میرے کو آ، میرے کو آ۔ ارے وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام اس کی زبان سے نکلا ہوا، ادا کیا ہوا، وہ تیرے پاس آ گیا اور تو پڑھ سک رہا ہے۔ کیسی شان والی کتاب ہے یہ۔ اس لیے قرآن کریم کے بارے میں ہر مسلمان مرد اور عورت اس کی فکر کرنا کہ جو قرآن فرشتے نہیں پڑھ سک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ آسان کر دیا، اور قرآن میں اعلان کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ نے ہمارے لیے پڑھنا بھی آسان کر دیا، سمجھنا بھی آسان کر دیا، سیکھنا بھی آسان کر دیا۔ تو اب اگر ہم اتنا آسان کرنے کے بعد بھی نہیں پڑھے، خوش نصیبی ہے، بد نصیبی ہے؟ ارے بولو، بد نصیبی ہے۔ اب غور کرو، مہینے کے 27 دن گزر گئے، 27 پارے ہوئیں کیا؟ نہیں۔ 27 جوڑے کپڑے لائے، ستا پروگرام تو بنا لیا، لیکن کتنے لوگ اتنے ابھی بھی ایسے ہیں جن کا قرآن ہی شروع نہیں ہوا، ابھی 27 رکوع بھی نہیں پڑھے۔ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اتنا وزن رکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کی حقیقت کو ظاہر کر دیتا اور اس کے ساتھ اس کی نورانیت کے ساتھ اگر پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کے اندر اتنا وزن ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے، لیکن انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ قرآن نے ایک جگہ کہا، اللہ تعالیٰ پہلے یہ قرآن انسان کو نہیں دیے، کائنات کی مخلوقات پہاڑوں کو دیے، لیو بھائی تم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال۔ پہلے آسمانوں کو بولے کہ بھائی تم یہ قرآن رکھو، آسمان بولا میں نہیں رکھ سکتا، زمین بھی نہیں قبول کری، پہاڑ بھی قبول نہیں کیا، انسان قبول کر لیا۔ ایک صاحب نے اس کے اوپر سوال اٹھا کہ بھائی جب اتنی بڑی چیز ہے، آسمان نہیں بول کے ہاتھ اٹھا لیا، زمین اٹھا لیا، پہاڑ بھی نہیں بولے، انسان کہیں کو قبول کرا؟ کیا جواب دیا صاحب؟ آسمان اور زمین اور پہاڑ جس چیز کو امانت کے طور پر قبول نہیں کیے، انسان اس لیے قبول کیا کہ اس کے اندر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے۔ اس لیے اس انسانیت کے اندر جب قرآن کو پیش کیا گیا، انسان قبول کر لیا۔ نبی کے صدقے میں قرآن ہم کو ملا اور وہ قرآن ہمارے لیے آسان کر دیا گیا۔ اس لیے ایسی بڑی کتاب جب ہمارے پاس ہے، ابھی میں سنن دارمی کا مطالعہ کر رہا تھا، 2 حدیثیں ایسی گزری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس میں ذکر کیے گئے۔ جو آدمی قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے مکمل کرتا ہے، سن رہے ہیں؟ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے
مکمل کرتا ہے اور مکمل کرنے کے بعد دعا کرتا ہے، 4000 فرشتے اللہ تبارک و تعالی اس دعا پر آمین کہنے کے لیے لگا دیتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ آج کیا ہوا؟ آج قرآن مکمل ہوا نہیں ہوا؟ تو اب جو دعا ہوگی تو اس کے اندر ہم نیند میں آمین بولیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پہلے آمین بولنے کے لیے کس کو بھیج دیا؟ کتنے؟ 2 3 4000 فرشتوں کو بھیجا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تکمیل کے موقع پر جو دعا ہوتی ہے وہ برکت والی دعا ہوتی ہے، اور دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے شروع سے لے کے آخر تک پڑھنے کے بعد فرشتے اس کتاب پر آمین بولنے کے لیے آتے ہوں۔ لیکن ہم لوگ ایسی بڑی کتاب رکھنے کے باوجود قرآن کریم کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم ایمان والوں کے حق میں شفیع بھی ہے، سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ 2 جگہ سفارش کرتا ہے قرآن۔ سب سے پہلے خبر میں، آدمی کو مرتے سب سے پہلا مسئلہ کہاں تھا؟ خبر کا۔ اور جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث میں ہے کہ یہ قرآن میت کے سرانے کھڑے ہو جاتا، سر کے پاس۔ لوگ پانی نہلاتے رہتے ہیں، کپڑے اتارے، دوسرے کپڑے، پانی نہلائے، کفن، جب کفن اس کا باندھتے ہیں تو وہ سر سے نکل کر اس کے سینے میں آ کے بیٹھ جاتا قرآن، اور اس کی اسی کے ساتھ تدفین بھی ہو جاتی ہے۔ اور فرشتے جب آتے ہیں اس کے سوال و جواب کے لیے، فرشتے کہتے ہیں تم کون ہے، یہاں سے ہٹو، ہمارے کو سوال جواب کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تک ان کو جنت میں نہ پہنچا دوں میں ہٹتا نہیں، تمہارے کو جو کرنا ہے کر لو۔ بیگم اندر آئی، ارے بولو نا جی، اچھا تو بیگم نہیں ہے شاید، خبر میں بیگم آئی، قبرستان تک بھی نہیں آتے ہو۔ بھایا اندر آئی، پیسہ کچھ نہیں ہے اندر، لیکن اندر کون ہے؟ قرآن۔ جہاں ساری دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، وہاں ساتھ دینے والی چیز قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کا پڑھنا ہے۔ اور قرآن تسلی دیتا، گھبراؤ نہ کو، انہوں کیا سوالہ کرتی ہیں کہ کرنے دو، جو ہے بولتے رہو، میں ہوں۔ کوئی تو بھی اگر بولتے میں دیکھ لیتا ہوں، تم کتنا کالر چھٹکتے ہیں، نہیں، من میں ایسو کام کرتے رہتے ہیں۔ جب اللہ کا کلام یہ بولے میں ہوں، خبر میں جہاں کوئی ساتھ میں نہیں ہے، آدمی کے لیے کتنے بڑے اطمینان اور سکون کی بات ہے۔ مگر کس کے لیے ہے وہ؟ جزدان میں رکھو تو اونچی ہے وہیں شرابل کو بولنے والا سے، جو پڑھتا ہے اس کے لیے ہے۔ قرآن سفارش کرے گا اللہ سے، جی صاحب سب سے پہلے کہاں؟ خبر میں، اور اس کے بعد قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی ہماری سفارش کرے گا۔ اسی واسطے میت کو دفن کرنے کے بعد حکم ہے سرانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھنا، اور دفن کرنے کے بعد پیر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنا۔ کون؟ ملسا پڑھنا، بینک بیلنس کی کاپی انہوں لے لگ جاتی انہوں نہیں پڑھنا، کون؟ ملسا پڑھنا، گتے دار ہے نا جی، انہوں باوا کے پیسے انہوں لیتی، جائیداد انہوں بانٹ لیتی، پڑھنا مول صاحب۔ ان کو کیا درد ہے مول صاحب کو؟ باوا تمہارے، گئی تمہارے، نقصان تمہارا، ان کو کیا درد رہتا جی؟ غور کرو، ہم باوا کے وہ بیٹے بھی نہیں بن سکے،
میاں بھائی تو بن گئے, جم کو جا کے دادا تو بن گئے, مگر باپ کے لیے وہ بیٹا نہیں بنے ہم جو بیٹا باپ کے مرنے کے بعد ان کے سرانے, ان کے پائیتی, یہ سب سورہ بقرہ کی شروع کی اور آخر کی آیتیں پڑھ سکے, وہ بیٹا نہیں بن سکے. تم دنیا کے سب کچھ بنے ہوں گے, تمہارے بننے کا کوئی اعتبار نہیں. ارے ہر بیٹا کم سے کم یہ تو طے کر لے, میں اتنا تو قرآن یاد کروں کہ میں اپنے باپ کے سرانے اور پائنتی سورہ بقرہ کی شروع کی اور آخری کی آیتیں تو پڑھ سکوں. مل صاحب کہاں ہیں ڈھونڈ رہی ہوں, مل صاحب کہاں ہیں ڈھونڈ رہی ہوں, مل صاحب کہاں ہیں ڈھونڈ رہی. کہیں کو تم کیا کریں, چھڑیاں پہ لگ بیٹھے ہیں, تمہارے بابا قرآن نہیں پڑھائے. اس لیے ہر باپ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو قرآن کی اتنی تعلیم دے کہ وہ مرنے کے بعد تمہاری مغفرت کا سامان کر سکے. لندن کو بھیجے ہوں, امریکہ کو بھیجے ہوں, وہاں نوکری لگاؤں, یہاں نوکری لگاؤں, سب کچھ کرے, لیکن بیٹے کو اس قابل نہیں بنائے کہ وہ سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھ سکے. وہ باپ کی ذمہ داری اور یہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے. یہ کیوں پڑھو بولتے ہیں؟ اس واسطے کہ قرآن سفارش کرتا ہے, ایک قبر کے اندر اور دوسرے حشر کے میدان میں. تو قرآن کی شان اور قرآن کی جی صاحب جو ہے سفارش, جب یہ دونوں چیزیں سمجھ میں آ گئی تو آخری بات جو اس وقت میں آپ حضرات سے کرنے کی ہے وہ ہے قرآن کا شکوہ. قرآن شکایت کر رہا ہمارے سے. کیا شکوہ ہے قرآن کا؟ قرآن کا شکوہ اور شکایت یہ ہے قرآن کا ہمارے سے, میں جب اتنی اونچی اور مقدس کتاب بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا مگر میری تم لوگ قدر نہیں کر رہے ہو. اور یہ شکایت عام آدمی اللہ کے دربار میں نہیں کریں گے, بلکہ رسول ہمارے خلاف, ہمارے عمل کے خلاف میں اللہ کے سامنے جی صاحب وکیل بن کے کھڑے ہوں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ, میں نے ان کو قرآن تو دیا تھا لیکن یہ قرآن کو چھوڑ دیا. اس وقت میں قرآن کریم کے بارے میں جس قدر ناقدری مسلمان کر رہے ہیں, کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. ناقدری کیا ہے؟ کہنے کو تو جلسے سے پہلے محبوب صاحب بڑا بڑا اعلان کر کے بہترین آواز میں قرآن پڑھے ہیں, قرآن پڑھے ہیں, مفتی صاحب قرآن سنائے ہیں, تمہاری داڑھی کٹنے کا برابر کٹ رہی, تمہاری ٹوپی چھٹنے کا برابر چھٹ رہی, تمہارے لپا ڈپی کے کامہ برابر ہونے کا ہو رہی. پھر قرآن پڑھ کو فائدہ کیا, قرآن سن کو فائدہ کیا, قرآن لا کو فائدہ کیا. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا, اے سی لائے, کمرہ گرم کا گرم ہی ہے, فائدہ ہے؟ کہیں کو نہیں فائدہ بھائی, اتنا بڑا ڈبہ ہے نا, فائدہ کہیں کو نہیں ہے, نہیں ہے. اتنا رہندے کرن سے اٹھان دے, 10 آدمیاں اٹھان دے, اس کے لانے کا فائدہ تو اس وقت میں ہے, ڈبہ نہیں تو نہیں, مگر کمرے کی گرمی گئی تو فائدہ ہے. تو قرآن پڑھی بول کو خوش ہو رہی, تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ جیب کی ٹوپی سر کو آئی. قرآن کی ناقدری اس وقت میں جو امت کر رہی ہے اس کا وبال کیا ہے؟ سنو, 2 قسم کے وبال ہوتے ہیں, ایک دنیا کا, ایک آخرت کا. دنیا کا وبال کیا ہے؟ قرآن کہتا من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, قرآن کو چھوڑنے کا مطلب اس پر عمل کرنا چھوڑ دینا.
قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پر عمل نہیں کرنا، اس کو بولتے ہیں چھوڑنا۔ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی روزی تنگ کر دیں گے، دانے دانے کو ترسیں گے۔ اس وقت کیا حال ہے؟ اب ڈگریاں رکھ کے بچے روزگار سے پریشان ہیں۔ ابھی گزشتہ 4 دن پہلے 24 سال یا 21 سال کا بچہ اوپر سے کود کے خودکشی کر لیا۔ کائے کے واسطے؟ نوکری نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ روزگار کی وجہ سے آدمی خودکشی کر رہا۔ یہ جو روزی آپ کی تنگ ہو گئی، کیوں ہوئی؟ کبھی غور کرے۔ روزی کی تنگی کا معاملہ قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ تم کتنے تپلاں کرو، روزی میں برکت نہیں ہو سکتی، روزی کے دروازے نہیں کھلتے، کاروبار میں برکت نہیں آتی، آپ کے لیے راہیں ہموار نہیں ہوتے، اس واسطے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے من اعرض عن ذکری، جو قرآن سے منہ موڑے گا اللہ تعالیٰ نقد سزا اس کی یہ دے گا کہ اس کی روزی پر ڈھکن لگا دیں گے اللہ میں۔ کتنے لوگ روزگار سے پریشان ہیں؟ کیوں پریشان ہیں؟ صحیح پوچھے تو قرآن پر عمل ہمارا نہیں ہے بھائی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن بائنڈنگ والی قرآن تو ہے گھر میں، وہ رکھ کے فائدہ کیا؟ ویسے سے ویسی کا ڈبہ ڈالے گھر میں رکھ لیے، گرمی کی گرمی ہے، لیکن قرآن کریم پر عمل کی جو ذمہ داری تھی وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نہیں، ہمارے بچے روزگار سے پریشان ہو گئے۔ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ روزگار کو بند کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ سب سے خطرناک سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی امت پر آتی ہے جب یہ قرآن رکھتے ہوئے قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ آج کہنے کو تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، قرآن مکمل کر رہے ہیں، پھولا پہن لے رہے ہیں، بوندیاں کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہدیے کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے قرآن ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے۔ اور دوسری سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی وہ یہ ہے افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا۔ دوسری سزا جب قرآن پر عمل نہیں کرتی امت تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے دنیا میں ان کو میں ذلیل کروں گا۔ آپ بتائیے اس وقت میں جو ملک کے حالات ہیں شمالی ہندوستان کے، کب کس کے گھر پہ بلڈوزر چلے گا، کب کس کا گھر، کروڑوں کا گھر جی کتنے سیکنڈ کے اندر ختم ہو جائے گا، کس کے کاروبار۔ ابھی گزشتہ مہینے میں ایک ایسی تجارتی منڈی جہاں کے روزانہ کا غلہ 1 کروڑ روپے کا غلہ تھا، محض اس وجہ سے کہ وہ صرف مسلمانوں کی جیسا منڈی ہے، ایک ہی آدھے گھنٹے کے اندر 1 نہیں 2 نہیں کئی بلڈوزر لگا کر صاف کر دیا۔ لکھ پتی بھیک پتی ہو گیا۔ ہماری مسجدیں محفوظ ہیں۔ اس وقت میں جو اوقاف کا جو مسئلہ چل رہا ہے، کتنے یہاں سے ہمارے رائے بھیجی گئی، کچھ اثر ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیا خزی فی الحیات الدنیا، تم قرآن پر عمل چھوڑ دیے، اس لیے
نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ. انسان کی بس یہ 3 ہی چیزیں اصل ہوتی ہیں، جان، مال، عزت. پوری زندگی گزارتا اس کے واسطے. اور اس وقت میں مسلمان کی جان بھی محفوظ نہیں ہے جان محفوظ. کب کون کس کو ختم کر دیں گے. نہ ٹرین میں تم محفوظ ہو، نہ روڈ پہ تم محفوظ ہو، نہ گلی میں تم محفوظ ہو، نہ گھر کے اندر تم محفوظ ہو. ہم سمجھ رہے ہیں کہ باہر جانے کے بعد آنے کا مسئلہ ہے، گھر میں رہنے کے بعد بھی تم محفوظ ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہماری جان بھی غیر محفوظ ہو گئی ہے. مال، ہمارے روزگار دیکھ رہے ہیں ہم کب کس کے ساتھ کیا ہوتا. عزتیں کیا بولنا. ہماری بچیاں جو ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، تھوڑا سا اگر نوجوان تھوڑا سا توجہ دیں تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھو، جب تک ادھر سے الارم نہیں ہوتا کوئی بھی کسی کے پاس نہیں جا سکتا. سو رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ نوجوان بولو، بڑے لوگ نہیں بولتے. تم لوگ بولو. تم لوگ معلوم ہے چننے کی ڈبی پھرانے والے. میں یہاں سے ہائی بول کے آپ کو میسج بھیجا، آپ کی طرف سے ریپلے آیا، سمجھو. میسج میں بھیجنے کے بعد آپ ریپلے دیے، کیا مطلب ہے؟ آپ راضی ہیں؟ نہیں راضی ہیں تو اتنا جی جواب دینے کا، نہیں ہے تو بلاک میں ڈال دیتا. کون ہے کہ کیا نہیں کہ دلندر کون کر رہا بول. جواب دینے کا کیا مطلب ہے؟ راضی ہے، آپ کے میسج سے سہمت ہے بولے. ایسا جب تک الارم ادھر سے نہیں ہوتا کوئی کام نہیں ہوتا. ہماری بچیاں جو 20 سال تک جس چھت کے نیچے، جس ماں کے آنچل میں، جس باپ کے، جس آپ کمائی کو کھا کر 20 سال جہاں رہے، وہ باپ پیچھے پیچھے بولتے پھرتا، بیٹی مت جا، بیٹی مت جا، بیٹی مت جا. باپ کو ڈھکل کے بات کو جیسا ہٹا دے کر وہ آگے جا رہی ہے. آپ بتلائیے، یہ دل کو پھیرنے کی طاقت اوپر ہے. جب ہم قرآن کو چھوڑ دیے، دل، حدیث میں ہے کہ رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں انسان کا دل ہے، جدھر چاہے اللہ پھیر دے. جب ہم اطاعت پر نہیں لگتے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی ہماری بات ماننے پر نہیں لگاتا. 1000 تدبیریں کر لو، بچیوں کو فونا نہ کو دلاؤ، گاڑیاں نہ کو دلاؤ، وہ نہ کو، کیا بھی کرو تم، اوپر والا فیصلہ کر دیا تو کچھ نہیں کر سکتے. اور اوپر والے کے فیصلوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن پر عمل لازم ہے، ورنہ الا خزی فی الحیات الدنیا. قرآن کہتا ہے دنیا کی زندگی میں ذلت ہے. آپ بولیے، وہ باپ، وہ بھائی سر اٹھا کے دودھ لانے بھی جا سکتا کیا جس کی بچی، جس کی بہن اس طریقے سے کوئی کام کرے؟ ارے بولو نا جی، دودھ لانے بھی جا سکتا ہوں نے؟ کتنی بڑی ذلت ہے یہ. اور یہ ذلت ہو رہی کیوں؟ کھانا نہیں، کھانے کے واسطے کھانا نہیں ہے، پہننے کے واسطے کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے واسطے گھر نہیں ہے. کیا ہو رہا؟ سب ہے، پہلے جیسا تھا اب بھی ویسی ہے. فرق یہ ہے کہ پہلے اللہ کی بات مان کر چلتے تھے، قرآن سنتے تھے تو عمل کرتے تھے، اور آج عمل ہم قرآن پر نہیں کر رہے ہیں. جس کا نتیجہ یہ ہے، ایک تو نوجوانوں سے روزی اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیا، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت ہمارے لیے طے کر دیا. یہ نقد سزا ہے، نقد سزا. آخرت کی سزائیں تو الگ ہیں، آخرت کی سزائیں تو الگ ہیں. آخرت کی سزا کیا ہے معلوم ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.
جیسے دنیا میں 2 سزا دی اللہ میاں قرآن پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے، آخرت کی 2 سزائیں ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ کیا کر کے اٹھائیں گے؟ وہ اللہ میاں سے پوچھیں گا، قال ربی لما حشرتنی اعمی، میرے کئی کو اندھا بنائی، میں تو اچھا خاصا بغیر اینک کے دیکھنے والا، دنیا میں بہترین دیکھنے والا، میرے کئی کو اندھا بنا کو اٹھائیں۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ کیا جواب دیں گے اللہ میاں؟ اللہ بولیں گے جیسا دنیا میں ہماری آیتوں اور ہمارے احکام کو دیکھ کے آنکھ بند کر کے زندگی گزارا، حقیقی آنکھ اب ہم بند کر دیے تلی بڑی پڑھ لیا تھا وہاں۔ اتنے رمضان کے کتنے جمعے ہو گئے، کل کچھ 4 نا 3 جمعہ تو سنے، رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے، سنے نہ سنے جی؟ اور منیا کے کھلاتے ہیں منہ سے بولو، رمضان کون سا مہینہ بولو کو سنی 3 جمعہ؟ جس مہینے کے بارے میں مسجد کے ممبر سے اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے یہ سنے کہ رمضان صبر کا مہینہ، وہ اس مہینے میں مسجد میں لڑ لیتے ہیں اماں بہن کی بول کو، تو کھا گیا میں کھا گیا، تو چھوڑ لیا میں چھوڑ لیا۔ صبر کہاں ہے رے؟ کہاں ہے صبر؟ تقریر کرنے کے واسطے ہے صبر؟ کہاں ہے جی صبر؟ رمضان میں لڑ لے رہے ہیں اماں بہن کے گن لیتے ہوئے، غیرہ تھوک رہی۔ یہ ہمارے ظاہری ڈرامے بازیاں کچھ کام نہیں کریں گے۔ دنیا اس وقت میں ہمارے کپڑوں کو نہیں دیکھ رہی، امامہ کتنا لمبے کا، کتنا ہاتھ لمبے کا، جی صاحب شملہ باندھی، کتنا لمبا جھمبا ہے، کتنی لمبی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہی دنیا۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے ان کی مذہبی کتاب، ان کے جی صاحب نبی کیا بولے، اس پر یہ قوم چل رہی ہے یا نہیں۔ ہمارے والد مرحوم بڑی عجیب مثال دیتے تھے، ارے ہولے یہ بلب سر کے اوپر ہے، کب تک سر کے اوپر لگا کر رکھتا؟ پوچھتے تھے کب تک رکھتی ہیں جی؟ نیند آ رہی کیا تمہارے کو؟ ہاں کب تک رکھتی ہیں؟ جب تک انہیں لائٹ روشنی دے رہا جب تک رکھتی ہیں۔ ابھی آج کل یہ LED آئیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا، جھڑتے سے گولے معلوم، ہاں جب تک انہیں روشنی دے رہا کہاں رکھتی اس کو؟ سر کے اوپر تاج بنا کو رکھتے اس کو۔ اور جس وقت میں جھڑ گیا، روشنی نہیں دے رہی ہے، 100 نہیں 1000 وولٹیج کا رہنے دے، کہاں لے جگ ڈالتے ہیں؟ اسکراپ میں نہیں، ڈسٹ بن میں ڈالتے نہیں ڈالتے۔ ایسے ہی جب تک یہ قوم قرآن پر عمل کرتی رہے گی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ دنیا میں عزت سے رکھیں گے، پارلیمنٹ کی کنجیاں اللہ ہمارے ہاتھ میں دیں گے۔ اسی ملک میں 800 سال تک حکومت کی ہے مسلمانوں نے، 800 سال تک اللہ اس ملک کے سفید اور سیاہ کے مالک ہم کو بنایا تھا، لیکن جب ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، خالی مخمل کے ڈبے جی صاحب جو ہے اور بہترین جو غلافہ سینہ لگنا۔ اب جب یہ مہینے میں چننا ڈالیں شروع میں، پیچھے تھپیوں کے تھپیاں، تھیلوں کے تھیلے پارے دیمک لگ کے پڑے ہوئے ہیں۔ پوچھو جو مسجد کی صفائی کرے کون پڑھ رہے ہیں؟ بابا ہماری گھر لاکھ ڈبہ رکھ دینا، انہیں جا رہا جا دال میں دعوتاں کھا لیتے پھر رہا، وہ ڈبہ لائے سو لاکھ ہو یہاں رکھے سو کون پڑھنا رہے؟ وہ ہے نا گتے دار صاحب مسجد میں اللہ اکبر بول رہے ہیں، انہوں پڑھنا، بابا تمہارے مرتی انہوں پڑھنا، کھاؤ اور کیا ہے، منہ کو 4 پیسے پھینکے تو پڑھتی کون۔
कड़वी बात है मगर है हकीकत। जिस महीने के अंदर सब्र की ट्रेनिंग दी गई, उस महीने के अंदर कुत्ते लड़ने से लड़ रहे मस्जिदों में। सुनाकर को बुलाना, इसको मारना, उसको मारना, इसके हाथ तोड़े, उसके हाथ तोड़े, क्या है? जब हम इस तरीके से महीने की बेउर्मती करेंगे, गैर लोगों को मौका नहीं मिलता, तो रमजान रहने, रोजा रहने, लगा बुलडोजर बोलते। जब हम खुद गैरों को मौका दिए, किसको बोलकर बोलते हैं आप? न नमाज का एहतमाम, न तरावी का एहतमाम, न इफ्तार का मौका, न सही, जब देखो लड़ाई 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 लड़ाई। कहाँ है सब्र? कुरान पर अमल नहीं करने का वबाल दुनिया में, एक तो रोजी तंग, कितनी बड़ी डिग्री भी तुम रख लो, चप्पल घिस जाएंगे लेकिन तुम्हारे लिए जरिए माश नहीं लगेगा। और दूसरे, अल्लाह ताला जिल्लत ही जिल्लत तय कर दिए, खिज़युन फिल हयात दुनिया, और आखिरत के अंदर सबसे सजा क्या होगी? अंधा बन के उठाएंगे। दुनिया में चाहे कितना अच्छा देख रहा होगा, लेकिन आखिरत में अंधा बनाकर उठाएंगे। और दूसरी सजा अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में जो देंगे वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आँख फेर लेंगे, तेरी तरफ देखेंगे नहीं। मोहब्बत करने वाला बाप अगर बच्चे की तरफ नहीं देखा तो बच्चा कितना तिलमिला जाता है। मोहब्बत करने वाली माँ बात का जवाब नहीं दिए तो बच्चा कितना बेचैन हो जाता है। तसव्वुर करो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत रखने वाला खुदा जब वो हमसे मुंह फेर ले तो हमारा क्या हाल होगा। इसलिए एक मैसेज इस वक्त में आप हजरात की खिदमत में ये है कि अल्लाह के बंदो, कुरान करीम सुने हैं, मुबारक है। कुरान करीम पढ़े हैं, मुबारक है। तरावी के कुरान के अलावा भी आपको अल्लाह ने मौका दिया। किसी का 1 दौर मुकम्मल हुआ, किसी के कुछ पारे हुए, किसी के 10 दौर मुकम्मल हुए। जिसके जितने भी तौफीक अल्लाह की हुई उतना तुमने पढ़ा, खुश मुबारकबादी है। लेकिन असल है कुरान करीम पर अमल करने का माहौल बनाओ। कुरान करीम को पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाओ। बच्चियां जा रही, उसका इलाज कुरान की तालीम है। रोज़गार नहीं है, क्या फरमाया हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया, बहुत बेटियां थे, उनको रोने लगे। इयादत करने वाले आके बोले अब की जब की है बोल के इस वास्ते रो रहे हैं, शायद घबरा रहे हैं कहीं को, आप तो बड़े सहाबी हैं और जहाँ तक रहेगा मसला तुम्हारे बच्चों का, हम लोग वहाँ है देख लेते हैं, जाते खुद रोना नहीं हो। तसल्ली देते ना लोग, तसल्ली दे रहे। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा, ज़रा मेरे को उठाओ। हाथ पुट्टे का दे के उठाए। बोले तुम समझ रहे होंगे कि मेरा रोना ये बच्चे क्या खाएंगे बोल के सोच को नहीं रो रहा हूँ। तुम समझ रहे होंगे कि मेरे जाने के बाद ये बच्चे बहुत ज़्यादा हैं मेरे को, इन लोग क्या खाएंगे बोल के रो, ये नहीं, इसके वास्ते नहीं रो रहा हूँ मैं। ये इनका मसला तो ये है कि मैंने इनको सूरे वाक़या याद करवा दिया। सरकार ने फरमाया कि जो सूरे वाक़या पढ़ता है अल्लाह ताला कभी भूखा नहीं रखता। कसम खाओ, रमज़ान के महीने में दिन भर में रोज़ा रख के तरावी पढ़े और यहाँ अल्लाह के घर में बैठे हैं दुआ करने के लिए, सूरे वाक़या पढ़ने का मामूल अपने घरों में है। वो ऑफिस से वो ऑफिस, वो ऑफिस से वो ऑफिस, वो कंपनी से वो कंपनी, वो कंपनी से वो कंपनी फिर रहा, रोज़ी के वास्ते, नौकरी के वास्ते नहीं लग रही। उन्होंने तावीज़ा बोली, तावीज़ा नहीं कर रहा है, अगरबत्तियाँ जला रहा, अगरबत्तियाँ जला रहा हूँ, नींबू वाला नींबू वाला, सब कर रहा, लेकिन सरकार जो बोले वो नहीं कर रहा है। नबी ने फरमाया कि जो मगरिब के बाद सूरे
واقعہ 27 پارے کا جو سورہ ہے پڑھتا ہے، اللہ کبھی بھوکا نہیں رکھیں گے اس کو، اللہ کبھی اس کو بھوکا نہیں رکھیں گے، کہیں سے نہ اللہ تبارک کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے روزی روٹی کا انتظام کریں گے۔ کون پڑھ رہا؟ کون پڑھ رہا؟ ہمارے پاس اہتمام ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کا۔ اس لیے اس رمضان میں یہ ارادہ کر کے اٹھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اب ہم ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ سے وعدے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس آخری عشرے میں اللہ دوزخیوں کو اتنی تعداد میں معاف کرتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم صحیح ارادے کریں، اللہ کی نظر ہمارے دل پہ ہے۔ کون سا عشرہ چل رہا ہے؟ آخری بولے تو آگ سے آزادی کا پہلا عشرہ وہ ویسا بھی گیا، دوسرا عشرہ بھی گیا، اب کل سے کون تو دکھتی سمجھتے ہیں یہاں۔ کمپیوٹر میں بھی اور ایک کیوں کی نکلیا کرتے اے آئی بول کو، اے آئی سے وہ کیا ہے، وہ اے آئی، یعنی پلک جھپکنے کی مقدار میں آپ جو چاہ رہے ہیں وہ سامنے آ جاتا، پلک جھپکنے کی مقدار میں۔ ویسے اب تراویح ویسی ہوتی ہے، اب ختم 20 رکعت بھی ہو گیا۔ اے آئی والی تراویح اب 3 دن پڑھیں گے تو کیسی پڑھیں گے ہم؟ اے آئی والی تراویح پڑھیں گے۔ اللہ اکبر بول کو سنے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیوں؟ باہر کا دیکھنے کا۔ ارے عقل مندو، جس کو معلوم ہو ڈاکٹر بول دیا 4 دن سے رے بابا اب تیرے کیا کرنا ہی کر لے، بولے کیا کرتا انہیں؟ برکلی ہونا وہ بولتا، پورے برکلیاں بھول جاتا انہیں۔ وہ 4 دن میں کیا کیا اصل ہے وہ کرتا۔ جب طے ہے کہ پیر کے دن عید ہونا یقینی نظر آ رہا ہے تو اب بچ گئے ہمارے حساب جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن، تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ جس اللہ کو منانے کے لیے رات دن ہم ایک کرے، کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل بدلے، دن بھر بھوکا رہ کے اللہ کو منا رہے تھے، افطار کے وقت میں دعا کر رہے تھے، رو رو کر اللہ سے مانگ رہے تھے۔ اب معلوم ہو گیا کہ صرف گنتی کے کتنے دن ہیں؟ کتنے؟ اب آپ بولو جب معلوم ہو گیا 3 ہی 6 بل گئے تو وہ 3 بھی چھوڑ کے باہر حریص کہاں دیکھ لیتے جانا؟ بولو ذرا۔ اب تو آخری وقت میں تو اللہ کا گھر بھر دینے کا تھا۔ حق تو یہ تھا کہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے، کاروبار مجبوری کچھ بھی تھی آدمی کی نہیں ہو سکا، لیکن اب معلوم ہوگا کہ اب گنے چنے صرف 3 دن باقی ہیں تو کم سے کم اللہ کے گھر میں تو بیٹھ جاتے۔ ابھی سوچے بھی نہیں ہم کیا کرنا ہے، بس یہ سوچ رہے کہ باہر کا معاملہ کیسا طے کرنا۔ دنیا ہم رہے بھی تو چلتی، دنیا ہم نہیں رہے بھی تو چلتی۔ مل صاحب نہیں ہے تو جمعہ کی نماز نہیں ہوئی، ہوئی، رمضان نہیں گزرا، ہم سمجھتے ہیں نا دنیا کسی کی وجہ سے دنیا کا کوئی کام رکا نہیں، رکتا نہیں، کام چلتے رہتا۔ آپ باہر رہے بھی تو چلتا، نہیں رہے بھی تو باہر کا کام چلتا، لیکن آپ کا کام بنتا نہیں بنتا یہ طے کرنا۔ اس لیے آخری لمحات ہیں اس وقت کے، اللہ کو منانے کا موقع اگلا رمضان ملا بھی تو کوسی پوزیشن میں ملتا نہیں بول سکتے، چاہتے ہوئے بھی کچھ کرنا چاہے نہیں کر سکتے، دل میں ہو اڑتے رہے تو بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کے بھی تڑپاتا بعض اوقات، سامنے رکھ کے بھی تڑپاتا بعض اوقات، ناقدری کا اصل وبال بتاتا کہ ناقدری کا کیا ہوتا ہے انجام۔ اس لیے پہلا کام تو اس وقت میں یہ کرنا کہ یہاں سے ارادے لے کر اٹھو، ہندوستان کے موجودہ حالات میں ہمارے لیے
ہر فرد مرد ہو عورت ہو جوان ہو بوڑھا ہو اس بات کا تہیہ کرو اللہ کے سامنے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنا بھی سیکھیں گے، جتنا قرآن کو ہم سمجھتے ہیں اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ گھر کے ماحول کو قرآنی ماحول بنانے کی فکر کرو۔ اردو میں آسان دنیا کی جتنی زبانیں ہیں اس زبانوں میں قرآن کی تفسیر ہے، اس کا نام ہے معارف القرآن۔ ہندی ہو، انگلش ہو، تمل ہو، مراٹھی ہو، تیلگو ہو، اردو ہو، ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہے۔ گھر کی عورتوں کو سامنے لے کر روزانہ ایک رکوع پڑھ کے سناؤ، اللہ سے کہو کہ اللہ پڑھنا میرے اختیار میں ہے، دل کھول دینا اور اس پر دل جما دینا آپ کے اختیار میں ہے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور دوسرا، جو بقیہ دن جو یہاں بچ گئے ہیں اس کے اندر آپ جہاں بھی ہو اللہ کے گھر میں اپنا وقت زیادہ گزارو اللہ کو منانے کے لیے۔ روزے سے تو ہیں لیکن گھر کے بجائے میں نے آپ شروع میں بتایا سرکار نے 3 کام کیے۔ کمر کس لینا، اب گھر والی سے اپنا کوئی تعلق نہیں ہے، اب 3 دن کے بعد دیکھیں گے، اب نہیں، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے، اب تو اللہ اللہ ہے، اب دوسرا کوئی کام نہیں ہے جی۔ خود بھی جگنا ہے، گھر والوں کو جگانا ہے، خود بھی کمر کس لینا ہے، گھر والوں کو بھی کمر کسنے کے لیے کہنا ہے۔ یہ 3 دن کی قدر کر لو، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور 2 کام اس وقت میں ہمارے سامنے۔ پہلا کام، شاید کل جمعہ کے دن میں بات کر سکوں نہ کر سکوں، صدقے فطر ادا کرنے کی فکر کرو۔ روزہ رکھنے والے بھی صدقے فطر ادا کریں گے اور جو روزہ نہیں رکھے ان کی طرف سے بھی صدقے فطر ادا کرنا۔ اور جو بڑے لوگ ہیں دادا نانا کی عمر کے یا وہ بیمار ہیں جو روزہ اب ان فیوچر بھی نہیں رکھ سکتے، ان کی طرف سے ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقے فطر کی مقدار میں 30 روزوں کا حساب کر کے 30 روزوں کا صدقہ دے دینا۔ اور یہ کام کون کرنا؟ بابا کر لینا، ارے بولنا کون کرنا؟ بیٹے کرنا۔ زکوٰۃ کی چندی لاکھو، احسان مت جتاؤ اماں کے اوپر بابا کے اوپر۔ زکوٰۃ کے چندیوں سے کچھ بھی ہونے کا نہیں ہے۔ اصل ہے ہمارے ماں باپ اور ہمارے دادا پردادا جو بڑے بوڑھے ہیں وہ خود سے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، تو ان کی ذمہ داری کو پورا کرنا فرم بردار اولاد کی پہچان ہے۔ بابا بولے تک انتظار نہیں کرنا، بابا پوچھنا نہیں کیا رے بیٹا میرا صدقے فطر دیا کیا، ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی۔ آپ گھاس نہیں کھاتے، کھانا کھاتے ہیں۔ بڑوں کی ذمہ داری کیا ہے وہ بھی محسوس کرنا۔ گھر کے اندر ماں ہے روزہ نہیں رکھی، معلوم ہے نہیں رکھ سکتی، باپ ہے نہیں رکھ سکتا، تو گھر میں اولاد کی ذمہ داری ہے ایک جوڑا کپڑا کم لو، لیکن ماں باپ کا یہ فرض اس کو پہلے پورا کرو۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ایک صدقے فطر 80 روپیے، روپیے کے حساب سے 80 روپیے۔ روزہ رکھنے والے بھی 80 روپیے دیں گے، روزہ جو نہیں رکھے ان کی طرف سے بھی، اپنے پاس دکان میں کام کرنے والے نوکر ہیں ان کی طرف سے بھی، اور عید کی صبح تک جو لوگ جی سب پیدا ہوئے عید کے دن صبح میں ان کی طرف سے بھی، سب کی طرف سے صدقے فطر ادا کرنا۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھے بڑے لوگ اور فیوچر میں رکھ بھی نہیں سکتے، ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقے فطر، تو 30 روزوں کے بدلے میں 30 80 روپیے، 2400 روپیے۔ بڑے لوگوں کی طرف سے کتنے ہیں؟ جو روزہ نہیں رکھے اور رکھ بھی نہیں سکتے آئندہ، تو ان کی طرف سے کتنے؟ 2400 روپیے۔ یہ فدیہ ہے۔ جو رکھ سکتے ہیں، مثلا بیمار تھے نہیں رکھے لیکن بعد میں رکھ سکتے ہیں، تو ان لوگوں کی طرف سے فدیہ دینے سے فدیہ ادا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ اچھے کوئی دعوت تو چھوڑ رہے نہیں، ماشاءاللہ پہلے صف میں جی دبا کے حلق تک کھا رہے ہیں،
اور بولے روزہ ہو کہاں ہوتا ہوں، کیا کرنا ہے؟ صدقہ فطر دے دو. یہ بینچ کے نیچے سے کاما کرانے کے واسطے ہتھیلیاں گرم کرنے کا کام نہیں، وہ نہیں چلتا ہو. تم پوری چیز بھی دے دو ادا نہیں ہوتا. روزہ جو رکھ سکتا ہے وہ آگے جب پورے سال میں کبھی بھی ہو مگر رکھنا ہے اس کا. سفر کی وجہ سے نہیں رکھا، بیمار کی وجہ سے نہیں رکھا. تو ایک صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے بھائی؟ 80 روپیے ہے جی. اپنے ریلیشن میں دیکھو جو غریب ہیں کیا ہے جی صاحب، ان تک پہنچا دو ذمہ داری سمجھ کر. آپ بھی یاد رکھنا، گھر والی کو بھی یاد کلانا کہ اگر میں بھول بھی گیا تو یہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات. دوسری بات ہے جیسے آج تاخرات ہے، آج قرآن کا ایک دور مکمل ہوا، کل بھی تراویح ہوگی اور 3 دن تک تراویح ہوگی. ابھی روزے تو ہے مگر تراویح ختم سمجھ رہی. تراویح ابھی اور کتنے دن ہے؟ چاند دکھنے تک. 3 بھی ہو سکتے، 4 بھی ہو سکتے. چاند دکھنے تک تراویح ہے. اب کے جیسا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا کیا؟ نہیں لگتا. 40 منٹ میں آسانی کے ساتھ 20 رکعت اطمینان سے ہو جاتے ہیں. اب تک چھوڑے مگر اب نہیں چھوڑنا. بڑے لوگوں کی زبان میں بڑے روزے شروع ہو گئے اب کل صبح سے. کیا جی؟ کون سے روزے شروع ہوئیں؟ بڑے روزے ہو. 3 کے آگے صفر اللہ میاں لگا لیتے ہیں. 3 انہوں رکھتے ہیں، صفر تو لگا اللہ. 1 نیکی کے 10 دیتا نا، 3 کو صفر لگا دیا کتنے ہو گئے؟ 30 ہو گئے. چلو وہ صحیح مگر یہ 3 دن تو کرو. بولنے کے واسطے منہ تو بھی ہونا نا جی. میں اتنا کری ہوں بول کو بولنے کے واسطے، کچھ بھی نہیں رہے تو کیا بولیں گا. تو یہ 3 دن بازاروں کو آباد نہیں کرنا ہے. کس کو آباد رکھنا ہے؟ ہم ہیں، ہماری آخرت ہے، ہم ہیں، ہمارا خدا ہے، ہم ہیں، ہماری جی صاحب تلاوت ہے. کم سے کم اب بیٹھ کر تو جن کی قرآن مکمل نہیں ہوئی مسجد میں لگ جاؤ، قرآن کی تلاوت میں لگ جاؤ، دعا میں لگو، ذکر میں لگو، اللہ سے مانگو. سال بھر بزرگوں نے لکھا جس کا رمضان جیسے گزرتا ہے سال بھر اس کا ویسے گزرتا ہے. سال بھر مارے پھرنا ہے تو بازاروں میں پھرو جا کو. نہیں، مارے پھرنا نہیں ہے. سکون کی روزی روٹی ہونا ہے تو سکون سے ایک جگہ بیٹھو، 3 دن گزارو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال بھر سکون سے گزارے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو اس لیے جو ہے، اور آخری بات وہ یہ ہے جیسے آج تاخرات ہے، قسمت ہے ہماری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اتنی برکت دے دی کہ ہم کو جمعہ کی رات بھی مل رہی ہے اور ساتھ میں تاخرات بھی مل رہی ہے. اس کے بعد بھی ایک تاخرات ہے جی. جیسے اس تاخرات میں عبادت کا ہم اہتمام کریں گے ویسے اگلی تاخرات کا بھی اہتمام کرنا. تاخرات کے بعد چاند رات جو ہوتی، چاند رات بھی شب قدر کی عبادت جیسی رات ہے. وہ بھی ابھی ہمارے کو کتنے 2 موقع ہیں؟ 2 ابھی ہے ہمارے ہاتھ میں. نہیں، کرنے والوں کے لیے 1 ہی کافی ہے، لیکن اللہ میں ابھی کتنے گنجائش رکھے ہیں؟ 2 رکھے ہیں. اس کو مس نہیں کرنا. پیچھے مس کرے جو ہو گیا اب اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جو ہے اس کی تو قدر کرو. ابھی ایک تاخرات باقی ہے اور ایک چاند رات باقی ہے. یہ دونوں راتیں بھی عبادت کی راتیں. رات قرآن بھی اترا تو رات میں، اس وجہ سے رات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کرنا ہے. دن میں آپ ذریعے معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرو، لیکن رات اللہ کے لیے واسطے کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے.